أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ایمان والو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس بات سے روگردانی مت کرو درا حالے کہ تم سن رہے ہو، یعنی جانتے بوجھتے رخ کیوں پھیرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں، کیونکہ سننے کا فائدہ ظاہر نہیں ہوا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں، یعنی مشین کے پرزے کی طرح ہیں، پس نام کے حیوان ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر جانتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کوئی بہتری تو ضرور انہیں سناتے، اور اگر سناتے وہ ان کو تو وہ ضرور رخ پھیرتے درا حالے کہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو اللہ کو اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں پکارے اس کام کے لیے جو زندگی بخشی ہے تمہارے لیے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتے ہیں آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان، جان لو کہ وہ اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے تم۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس آزمائش سے جو ہرگز ظالمی کو نہیں پہنچے گی تم میں سے خاص طور پر، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے کمزور تھے سرزمین مکہ میں، ڈرتے تھے کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، بس ٹھکانہ دیا تمہیں اور تمہیں اپنی مدد سے قوی کیا اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اوپر کی آیات میں یہ فرمایا تھا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کافرین کی جماعت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں، کافرین کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ بندے تو وہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ حالانکہ بدر میں کافروں کو ناکامی ہوئی، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ ہتھیاروں سے بھی لیس تھے، اور مسلمانوں کو سرخروئی حاصل ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے۔
اللہ تعالیٰ اطاعت شیاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، فرما برداروں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اطاعت کرنے والے اور نافرمانوں کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے تعلق سے یہاں بیان فرمائی اس آیات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور نیچے سے لے کر اوپر تک کے احوال بیان کیے اطاعت کے۔ پھر آخر میں ایک سوال کا جواب ہے، وہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا حال تو کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنی انسنی کر دی، یعنی سنتے تھے پھر بھی ایسے ہو جاتے تھے گویا تمہاری باتیں نہیں سنتے، بالکل کان نہیں لگاتے تھے، کان دھرتے ہی نہیں تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو لے کر جاتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے، روئی ڈال دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی دعوت لے کر آنے والوں کے پاس جاتے تھے، کفار مکہ تو وہاں جو رہنے والے مقامی حضرات تھے وہ بات سنتے نہیں تھے، باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام جب بات لے کر جاتے تھے تو یہ کفار مکہ آگے سے ان لوگوں کی ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کرنے کے بعد انہیں یوں کہتے تھے کہ دیکھنا اس کی بات مت سننا، کانوں میں برابر روئی ٹھونس لینا تاکہ اس کی بات کانوں میں پڑے ہی نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا، نیا آدمی جب ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا کلام پڑھتے تھے، اس کے قریب جا کے 2 رکعت نماز نیت باندھ لیتے تھے اور زور سے قرآن کریم کی تلاوت فرما دیتے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ایسے بھی ہدایت دے دیتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ دوس کے بہت بڑے آدمی، سردار دوس تھے، وہ جب مکہ میں آئے تو کفار مکہ نے ان کو برابر کی پلا دی تھی بات، وہ برابر کانوں میں روئی ٹھونس کے آئے تھے کہ بات ہی نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہواؤں کے رخ سے ہلکی سی آواز چلی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی زور سے، تو طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں اتنا بے وقوف تو ہوں نہیں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں ایسے ہی تھوڑی کسی کی باتوں میں آ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ فیصلے کی قوت دی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے میں تمیز کر سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی روئی کو ہلکا سا باہر نکالا، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ معجزہ، قرآن ایسا معجزہ بنایا ہے کہ جب وہ آوازیں جاتی ہیں تو سامنے والے کے دل کو گھول کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا آدمی قرآن کریم پڑھے، ان کی آواز میں جو مٹھاس ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی تصور نہیں کر سکتا کن انداز سے آپ نے تلاوت فرمائی ہوگی۔ تو انہوں نے بالکل روئی نکال دی، اب وہ سنتے رہے، وہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم کو منع کیا تھا، لیکن وہ ان کی بات کو انہوں نے کہا میرے اندر قوت فیصلہ ہے، میں فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں الٹپ کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ ایک طفیل ابن عمرو دوسی اسلام لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ یہاں سے اسلام کو قبول کر کے اپنے قبیلے میں پہنچے تو ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو برادری ہوتی ہے جیسے ہماری برادری گھانچی برادری، پھر اس میں قبیلے خاندان ہوتے ہیں، تو ایسے ہی دوس بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑی برادری تھی اور ان کے اندر وہ سارے خاندان 70 قبیلے ان کی ایک آدمی کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا اسلام کو۔ تو یہ اطاعت کے یہ جذبات ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ سنی انسنی، بالکل سنا ہی نہیں، کانوں میں روئی ٹھونس دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حال کفار کا یہ تھا کہ وہ یوں دعویٰ کرتے کہ وہ سنتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل نہیں سنتے تھے۔ پہلی مرتبہ میں تو دعویٰ بھی نہیں تھا، دوسری مرتبہ میں دعویٰ تھا کہ ہم سنتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، کیونکہ جس سننے پر نتیجہ مرتب نہ ہو، یعنی سن کر وہ ایمان نہ لائیں تو اس کو سننا نہیں کہتے۔ تیسرا حال یہ تھا کہ کفار بہرے گونگے بے عقل جانوروں جیسے ہیں، جو نام کے جانور کہلاتے ہیں، یعنی حقیقت انسان جو ہے وہ بھی ایک جانور ہے، لیکن اس کو یہ ہمارے ایک منطق کے علم میں منطق ہوتا ہے، اس میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ حیوان ناطق کے معنی بولنے والا جانور،
اور دوسرے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی جانور ہیں، ہم بھی جانور ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے بولنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی۔ ان کے اندر بھی ہیں، وہ بھی جانور سنتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے اپنی بات کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ الگ سے فرمایا ہے۔ تو کہ یہ بدترین جانور ہیں، مشین کے جانور ہیں گویا، جو بات کو سنتے نہیں یا سن کر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سننے کے 4 درجات بیان کیے، 4 درجے۔ ایک یہ ہے کہ سننا، پھر سننے کے بعد آواز کا صرف کانوں سے گزر جانا، آواز کانوں نے سنی لیکن نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس سمجھنے کے بعد اس پر کوئی اعتماد، اعتقاد، اور نہ اس پر کوئی عمل، تو یہ تو سنی انسنی ہو گئی۔ دوسرا ایک ہے کہ سنا، سمجھا، لیکن اس پر کوئی اعتقاد نہیں اور کوئی عمل بھی نہیں۔ تیسرا یہ ہے سنا، سمجھا بھی، اعتقاد بھی ہے لیکن عمل نہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ سن کر سمجھا، سمجھنے کے بعد اس پر اعتقاد، اعتماد کیا، بھروسہ کیا اس بات پر، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ یہ مسلمان ہیں جو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان باتوں کو اوپر بھروسہ، اعتماد بھی ہیں کہ یہ باتیں جو کہی جا رہے وہ ہمارے حق میں فائدے بخش ہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ اطاعت شعار مسلمان ہیں۔ دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی جو بات نیچے سے میں بیان کر رہا ہوں، چوتھا درجہ مسلمانوں کا۔ جو تیسرا درجہ بیان ہوا ہے سننے کا، کہ سنتے تو ہیں، سمجھتے بھی ہیں بات کو، اعتقاد بھی رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ بھی مسلمانوں کے حق میں، لیکن گنہگار مسلمان، جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک درجہ اور بیان ہوا دوسرا، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں لیکن اعتقاد نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے، یہ منافقین ہے۔ کہ وہ بات سنتے ہیں، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں سنتے، وہ اعتقاد نہیں رکھتے۔ ایک آدمی بات سنے، آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی، یہاں آپ دین کی بات سننے بیٹھے ہیں، اس نیت سے بیٹھے ہیں، اس جذبے سے شاید کوئی کام کی بات ہماری ہوگی، اللہ ہماری زندگی کے اندر فائدہ دے دے گا ہمیں، اس کو کہتے ہیں عمل، عمل کی نیت سے سننا۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمنوا کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، لیکن پشت پیچھے وہ تیاری رکھتے تھے مکہ والوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، وہ یہودیوں کے ساتھ پروپیگنڈے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح۔ اور وجہ یہ تھی، میں نے بتلایا تھا پہلے، عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ رئیس المنافقین، اس کا لقب، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اگر تشریف نہ لے جاتے تو وہ سردار بننے والا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات سے حسد تھا، اتنا ہی حسد تھا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی، اس لیے وہ منافقین جیسی حرکت کرتا تھا، اور پکا منافق تھا۔ وہ کتنا بڑا منافق تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، سورہ منافقون میں اس کا تذکرہ ہے، ایک غزوے سے آپ لوٹ رہے تھے، ان کا انداز دیکھیے، تو انہوں نے آپس میں چہمی گوئیاں کی، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الادل، کہ ہم جب مدینہ لوٹیں گے تو ہم باعزت لوگ ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے۔ تو ایک چھوٹے سے صحابی تھے، نوعمر صحابی تھے، یعنی ابھی ڈھلتی، یعنی ابھرتی جوانی تھی، 14-15 سال کے صحابی تھے، انہوں نے سن لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سن کر یوں کہا ان سے، میں تمہاری یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچاتا ہوں، تو وہ ڈر گئے کہ کہیں ہماری نہ بنے، کیونکہ انصار مدینہ جو تھے وہ بہت پکے صحابے تھے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو سن کر اس صحابی کی، جو نوعمر صحابی تھے، ان کو بلایا۔ اب وہ جو منافقین تھے ان کی عادت تھی جھوٹی موٹی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی بات مانتے نہیں تھے، لیکن یوں فرما دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہاری بات اللہ کے حوالے ہے، یوں فرما دیتے تھے۔ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہی کہ یہ تو بچہ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا، اور انصار مدینہ کے جو چند صحابہ تھے بڑے بڑے، ان کو بھی اعتماد میں لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے،
اور یہ ایسی بات بیان کر رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ نوعمر بچہ ہیں ابھی، ان کے سننے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، تو اس صحابی کو بہت دل میں چوٹ لگی کہ اب میں کس منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا کہ میری بات کو تو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ میں جھوٹی بات بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا بند کر دیا، وہ چھپ کر بیٹھے رہے، کہیں باہر نہیں نکلتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فلاں دکھتے نہیں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندگی کے مارے ایسا ہوا ہے، ان کو شرمندگی ہے۔ آپ خاموش رہے، بس اسی عین موقع پر وحی اتر آئی اور وہ صحابی جو تھے نوعمر، ان کی سچائی بیان ہو گئی اور ان کا جھوٹ کھل گیا، ان کا جھوٹ۔ تو یہ ایسے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے کفار کے ساتھ پیچھے سے سانٹھ گانٹھ کی تھی کہ اگر تم یعنی ان کے مقابلے میں جیت گئے، تمہاری فتح ہو گئی اگر، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا مت۔ یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا غزوہ خیبر کے موقع پر ایسا کر دیتے۔ بہرحال یہ منافقین کی عادت یہی تھی کہ وہ پروپیگنڈے مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ تو منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو اسلام کی عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور جیسے منافقین یہ شیعہ حضرات ہوتے ہیں وہ منافقین کہلاتے ہیں کہ وہ کسی بھی بات کو اعتقاد کی نیت سے نہیں لیتے، وہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو تو لیتے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں بہت دھوکے میں ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ منافقین کی لسٹ والے لوگ ہیں سارے، بلکہ یہ تو کفر کی حد تک جو صحابہ کرام کو گالیاں دے وہ ایمان سے خارج ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو دوسری قسم جو ہے وہ منافقین کے حق میں ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، بات سمجھتے بھی ہیں کہ کیا کہی جا رہے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اعتقاد نہیں کرتے اس بات کا اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ اور پہلی جماعت جو ہے سنی انسنی والی، جو نہ سنتی ہے، خالی کانوں سے گزر جاتی ہیں آوازیں، نہ سنتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ اعتقاد رکھتی ہے، نہ عمل کرتے ہیں، یہ کفار ہے، یہ کافروں کی جماعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے مژدہ سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور آپ سے روگردانی مت کرو، آپ کی بات سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور نہیں تمہارا حال ایسا ہونا چاہیے جیسے ان لوگوں کا کہ جو منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، جیسے منافقین۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کر رہے ہیں کہ اطاعت نہیں کرتے، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ ان شر ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ہم سن رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہم لا یسمعون۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ اتنے بدترین جانور ہیں، بلکہ جانور کیا، جانور تو پھر بھی کچھ اطاعت شیار ہوتے ہیں، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے جیسے مشین کے جانور، مشینیں ہوتے ہیں روبوٹ وغیرہ۔ روبوٹ کیا کام کرتا ہے؟ جتنا سوئچ دبائیں ہم اتنا کام کرتا ہے، وہ سوئچ بند کر دے تو وہ وہیں کا وہیں ٹھہر جاتا ہے، اور اس کو جیسے پٹی پڑھائی جاتی ہے، اندر مشینری جو فٹ کی جاتی ہے وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے، انسانی عقل کے مطابق کام نہیں کرتا۔ تو روبوٹ انسان کی زندگی میں فعل ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، جانوروں میں بھی بدترین جانور، جانوروں میں بھی بدترین جانور اللہ کے نزدیک الصم البکم، الصم البکم، سمن کے معنی بہرے کیا دے ہیں، بہرے، البکم گونگے ہیں، اور الذین لا یعقلون، جو نہ کچھ سمجھتے ہیں بات کو۔ یعنی جیسے جانوروں کا ریوڑ ہوتا ہے، ریوڑ ہانکے جاتے ہیں تو وہ ایک طرف ہانکتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ کدھر ہانکا جا رہا ہے ہمیں، اور وہ ایک کے اوپر ایک گر پڑتے ہیں لیکن وہ بھاگتے رہتے ہیں کچھ دیکھے سنے بغیر، بات ان کی سمجھ میں تو آتی نہیں ہے، وہ بس ایک ریوڑ کی طرح ہانکے جا رہے ہیں۔ تو ایسی زندگی ہے ان لوگوں کی جو سنی انسنی کر دیتے ہیں بات کو۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی بھلائی جانتے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے اندر کوئی بہتری جانتے، اللہ تعالیٰ انہیں بات سنوا دیتے، لیکن ان کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے، اس لیے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ اگر سنا دے وہ ان کو تو وہ ضرور رخ پھیر دے. اللہ تعالیٰ اگر بات سنا بھی دیتے ان کو تب بھی وہ رخ پھیر دیتے، کیونکہ وہ منہ موڑنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ. تو کام کا درجہ جو 4 درجے میں نے بیان کیے سننے کے، اس میں چوتھا درجہ کام کا. باقی جو 3 درجے ہیں جس میں سننا، سمجھنا، اعتقاد، تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، عمل نہیں پایا جاتا، جو گنہگار مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ بھی بے کام، بے نتیجہ. جس سننے پر عمل مرتب نہ ہو، جس سننے سے عمل کی حقیقت نہ کھلتی ہو، یا جس سننے سے عمل کی توفیق نہ ملتی ہو، ایسا سننا بیکار ہے، ایسا سننا پر کوئی فائدہ نہیں. تو اس کو کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا. تو 3 درجے جو ہیں پہلے وہ ناقص ہیں، نامکمل ہے. ایک ہی درجہ مکمل کہلاتا ہے جو مسلمانوں کا درجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. ایمان کی دعوت جو ہے فوراً قبول کر لینی چاہیے. جیسے ہمارے محلوں میں گشت ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہوتی ہے نا، ملاقاتوں میں آتے ہیں، کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے. وہ آئے ہیں بات کو ضرور سننا چاہیے، کیونکہ وہ دین کی بات لے کر آتے ہیں، وہ اپنی بات لے کر نہیں آتے، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات لے کے آتے ہیں. اس لیے کبھی ایمان کی دعوت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو تم بات کو قبول کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو جب تمہیں بلایا جائے. تو صرف اس زمانے میں نہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت کی بات نہیں، قیامت تک یہ عمل ہے، قیامت تک یہ حکم ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بلایا جائے فوراً آ جاؤ. گھروں پر آ کر دستک دیتے ہیں گشتوں کے اندر. اتنا بعض مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں. بچے بیچارے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے کچے ہوتے ہیں بچے، تو وہ حقیقت واضح کر دیتے ہیں. باپ اندر سے کہلواتا ہے ایسا کہہ دو کہ نہیں ہے، تو وہ بچہ باہر جا کے کہتا ہے میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے. وہ حقیقت کھل جاتی ہے باہر. گشت والے جب آتے ہیں نا تو کیا کہتا ہے بچہ اگر میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور ایک اعتبار سے اللہ کے اور اس کے رسول کی بات سے انکار ہو جاتا ہے. اگر گھر میں موجود ہیں، کہاں جا رہا ہے کہ بھائی آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لو تھوڑی دیر، تو کیا حرج ہے؟ 2-5 منٹ بات سن لینی چاہیے. اگر کوئی عذر ہے تو عذر پیش کر کے اپنے کام میں لگنا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں کھینچ کھانچ کے لیے آئیں گے، باندھ رکھیں گے سنو بات، ایسی تو بات نہیں ہے. تو جب بھی کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی کا واسطہ دے کر بات کہے تو فوراً سن لینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا ہے حدیث پاک میں. حضرت ابو سعید ابن المعلی انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ترمذی میں حضرت ابی ابن کعب کا بھی واقعہ ہے کہ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اور اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں نے کل یا پرسوں بیان کیا تھا کہ نماز ایسی دولت ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کے بعد سلام جب تک نہ پھرا لے کسی کے سلام کا جواب بھی جائز نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم وہ ہے کہ وہ نماز سے بھی اوپر ہے. آدمی نماز میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو نماز توڑ دو. ابی ابن کعب وغیرہ کو تنبیہ فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دونوں کو پکارا، دونوں نماز میں تھے. ان کے عذر پر انہوں نے ذرا نماز پوری کی، پھر گئے. پوچھا جب میں نے بلایا تو کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے یہ عذر کیا کہ ہم نماز میں تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر پر ان کو یہ آیت یاد دلائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلاوے تو فوراً آ جاؤ. یہ آیت نماز تک کو عام ہے، یعنی نماز توڑ دو ایک وقت کے لیے، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. ابھی کی بات نہیں ہے، یہ آج کے زمانے میں یہ حکم نہیں ہے ایسا کہ کوئی آوے نماز توڑ کے چلے جائے. یہ نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز توڑ دو. یوں
آیت کریمہ جو ہیں وہ ایمان اور تمام نیک اعمال کو عام ہے کہ جب بھی کسی نیک کام کا دل میں جذبہ پیدا ہو تو اس کو کر گزرنا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاوے، پھر کرنے میں دقت پیش آ جاتی ہے. اور جلد بازی کو جو ممانعت ہے وہ دنیاوی کاموں میں ہے. خیر کے کاموں میں تو عجلت مطلوب ہے. خیر کے کاموں میں ہم کہتے ہیں بعض مرتبہ جلد بازی شیطان کا کام ہے. انما العجالۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے. تو وہ دنیا کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں تو عجلت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جلدی کرو. عجلت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء میں گئے استنجے سے فارغ ہونے کے لیے. دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میرے بدن کا جو کرتا پہنا ہوا ہے مجھے صدقہ کرنا ہے. تو بیت الخلاء ہی میں سے آواز دی اپنے بیٹے کو اور کرتا نکال کے دے دیا کہ فلاں کو دے دو. یہ جب فارغ ہو کے باہر نکلے تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آخر ایسی کون سی جلدی پیش آ گئی تھی آپ کو کہ آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ آپ فارغ ہو کے باہر نکلتے پھر دیتے اندر ہی اندر. کہا مجھے شیطان سے خطرہ تھا کہ میرا جو نیک ارادہ ہوا تھا وہ باہر نکلنے تک کہیں وہ مجھے ارادے سے فیصلہ نہ دے، اس لیے میں نے جلد بازی کی. وہ صدقہ کرنے میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ کہیں میں اس عمل سے ہٹ نہ جاؤں، مجھے وہ عمل چھڑا نہ دے شیطان. اس لیے کہا کہ میں نے جلدی یعنی اسی وقت یہ کرتا نکال کے صدقہ کر دیا. جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی غزوہ تبوک میں جب وہ شرکت نہیں کر پائے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے، پھر ان کو آگے اسی صورت میں وہ واقعہ بھی آئے گا. تو ان کو جب کہا گیا کہ بھئی ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، بشارت دینے والے نے جب بشارت دی تو ان کے بدن پر جو کرتا تھا وہ دے دیا فوراً. کچھ نہیں تھا اس کے سوا ان کے بعد اس موقع پر، تو جو کرتا پہنا ہوا تھا وہی ہبہ کر دیا. انہوں نے وعدہ نہیں کیا کہ بھئی چلو بعد میں تم کو ہدیہ دوں گا میں، تم نے جو بشارت سنائی ہے اس پر جو تھا وہ. اس سے ایک عمل یہ بھی یعنی ملتا ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو فی الفور جو جیب میں ہو دے دینا چاہیے، چاہے 10 روپے ہی صحیح، چائے کے پیسے ہی صحیح. کسی کو ضروری نہیں ہے کہ 1000 دو 500 دو تو ہی. ہاں آج کے زمانے میں جس کو بدامنی کہتے ہیں اپنی زبان میں، جیسے بچے کی ولادت کی خبر دیتے ہیں مانگتے ہیں، تو مانگنا نہیں چاہیے، سامنے سے خوشی کے طور پر کچھ دے دینا چاہیے. یہ حضرت کعب بن مالک سے یہ واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کوئی خوشخبری ملی تو انہوں نے اپنے بدن کا کرتا دے دیا. جیسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہوتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل کے. امام احمد ابن حنبل پہ حالات آنے والے تھے بادشاہ کی طرف سے، اور سخت ترین حالات آنے والے تھے. مسئلہ خلق قرآن اس امت کا بہت بڑا مسئلہ گزرا ہے. بادشاہ تک اس میں ملوث تھا، مسلمان بادشاہ وہ یوں کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد ابن حنبل جو صحیح مسلک ہیں وہ یوں کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ. تو قرآن اللہ کی صفت ہے. اس مسئلے میں روزانہ امام احمد ابن حنبل کو 80 100 کوڑے مارے جاتے تھے. اور کوڑا یعنی معمولی نہیں، ہنٹر ونٹر نہیں، کوڑا بہت بڑا چمڑے کا وہ بنایا جاتا تھا باقاعدہ. 80 کوڑے کھاتے کھاتے آدمی بے ہوش ہو جاتا تھا، اور بعض مرتبہ چمڑی ادھر جاتی تھی بدن کی، اتنا خطرناک کوڑا ہوتا تھا. وہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو پڑھے ہیں زندگی میں. تو یہ واقعہ جب پیش نہیں آیا تھا، ابھی آنے والا تھا، امام شافعی نے خواب دیکھا تھا، امام احمد ابن حنبل سے کہلوایا تھا اپنے قاصد کے ساتھ کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، لیکن گھبرانا مت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ احمد کو بول دینا کہ خوف زدہ نہ ہو، جیت اسی کی ہوگی، فتح انہی کی ہوگی، لیکن تھوڑے حالات آئیں گے، صبر سے کام لینا. تو اس بشارت پر انہوں نے اپنے بدن کا کرتا دے دیا تھا امام احمد ابن حنبل نے بھی. تو یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ خوشی کی خبر پر کچھ دینا چاہیے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلاتے ہیں تو کوئی چون چرا نہیں. صحابہ کرام کو یوں تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی چون چرا نہیں، نیک کام کے اندر جلدی کرنی چاہیے، فوراً چلے جانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا حکم بیان کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو تو دیکھا نہیں تھا، اپنے والد کو پایا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، اور والد کا انتقال ہو گیا، ابا جان کا انتقال ہو چکا ہے حضرت عبداللہ کا. اور حضرت آمینہ کو چونکہ 6 سال تک دیکھا تھا، 6 سال کی عمر میں انتقال ہوا حضرت آمینہ والدہ کا.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ والدہ کو دیکھا تھا، والدہ کے بارے میں جب آپ مسجد نبوی میں صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں ہوتا، میں مسجد کے محراب میں ہوتا، نماز جاری ہوتی اور میری ماں مجھے حجرے سے بلا دی، میری امی، کہ محمد، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے حکم پر چلا جاتا، اپنی ماں کے حکم پر میں نماز توڑ دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خیر کے کام ہے، یہ نیکی کے کام ہے، اس میں اجرت کرنی چاہیے۔ اپنے آج کل کے ہمارے بچے جیسے ماں باپ کو جواب دے دیں، کرتے ہیں، ہوگا، یہ نہیں، آیا ہوں لوگ تھوڑا مارو قوم پتوی دوں، جیسے ہم جواب دے دیتے ہیں، تھوڑا میرا کام نمٹا کے پھر آتا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ اپنا کام چھوڑ دو، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر لبیک کہہ لو، ختم بات ہو گئی۔ بعض مرتبہ مشوروں میں آپ کو سمجھ میں نہ آوے، آپ کی عمر ہو گئی، آپ اب سٹھیا گئے ہیں، ایسے جملے ماں باپ کو بول دیتے ہیں، نعوذ باللہ، الامان والحفیظ، سٹھیا تو گیا ہے اگر تو اپنے ماں باپ کو ایسا بولتا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں بولنا چاہیے۔ ابھی 15ویں پارے کی آیات گزری، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ نہ انہیں اف کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سلیقے والی بات کرو۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جھکا دو اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 16 یا 19 سال کے بعد جب اپنی ماں سے ملے تو وہ اپنی ماں کے قدموں میں سو گئے، بلکہ 16 سال کے بعد تو بعد کا واقعہ ہے، لیکن جب اپنی وہ گھر میں آتے تو اپنی ماں کو قدموں میں سو جاتے اور اپنی ماں کے پاؤں اپنے سر پر رگڑتے تھے، یوں، اسی کے نیچے میری جنت ہے، اسی کے نیچے میری جنت ہے۔ کسی نے ماں کی بہت خدمت کی، باپ کو یاد نہیں رکھا، تو باپ کو کیوں بھول گئے بھائی؟ باپ کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے کیا؟ باپ باپ ہوتا ہے، اللہ نے جنت کا دروازہ اسی کو بنایا ہے۔ باپ کی خوب خدمت کرنی چاہیے، وہ ایک مضبوط ستون ہے گھر کا، اگر وہ نہ ہو تو گھر کا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے۔ تو باپ کی قدر کرنی چاہیے، خوب قدر کرنی چاہیے۔ اپنے اولاد کو تربیت کریں، اپنے اولاد کو تربیت دیں، سکھائیں اپنے اولاد کو کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ ماں باپ کے بارے میں آج کل بہت ساری غفلتیں ہوتی ہیں، بعض گھرانوں میں ماں باپ بیچارے روتے ہی رہتے ہیں، جب دیکھو تب اولاد کے بارے میں شکایات ملتی ہیں، اولاد مانتی نہیں ہے، اولاد کچھ کرتی نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ ہیں بھائی، قرآن کریم کہہ رہا ہے اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور وہ تمہیں یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معبود کی، اپنے معبد کا، عبادت کا، مندر جس کو کہتے ہیں، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ماں باپ اگر یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت گاہ پر چھوڑ دو، تو فرما بردار بیٹا کتنا ہی پکا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں ہے، تم اطاعت کرو۔ اتنی اطاعت کہی گئی ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا وَلَا، قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہیں کہیں کہ شرک کرو، بس اس میں اطاعت نہیں۔ ماں باپ اگر یوں کہیں کہ تم کافر ہو جاؤ تو اس کے بارے میں کوئی اطاعت نہیں، اس میں اطاعت نہیں ہے، اس میں پھر اللہ کا حق آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یوں کہیں کہ دوسرے معاملات میں خوب اطاعت کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ جب تک تمہیں زندگی بخشی ہے اس کام کے لیے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتے ہیں آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے اس کا ضرور استحضار رہنا چاہیے کہ ہمیشہ صرف ماں باپ ہی نہیں، ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ بھی یہ سلوک باقی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔